طائف میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جس قبیلے کا نام ثقیف تھا، اور اس ثقفی قبیلے کا ایک سردار جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جو عربستان میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام مرہ اور دوسرے کا نام عبیدہ تھا۔ عبیدہ کا بیٹا مختار ثقفی ہے جس نے امام حسین کا انتقام لیا تھا، اور حضرت مرہ کی شادی بی بی میمونہ سے ہوئی، جس سے اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے آمنہ رکھا۔ وہ اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی، جو بھی بی بی کو دیکھتا وہ بی بی کو ام لیلا بلاتا، یعنی خوبصورتی کی ماں۔ حضرت مرہ جو امام علی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ امام حسین سے کروں، تو وہ رشتہ لے کے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یوں امام حسین کا نکاح بی بی ام لیلا سے 7 ربیع الاول 41 ہجری کو ہو جاتا ہے۔ امام حسین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر جو صورت میں سیرت میں تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس 11 شعبان 42 ہجری کو اللہ پاک نے امام حسین کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے علی اکبر رکھا، جو صورت و سیرت میں ہو بہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ اور پھر 2 رجب 47 ہجری کو اللہ نے بی بی ام لیلا سے امام حسین کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام آپ نے فاطمہ صغرا رکھا، جو سیرت و صورت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ تھی۔ اللہ نے یہ شرف بی بی ام لیلا کو ہی عطا کیا کہ بیٹا ایسا ملا جس کی صورت رسول اللہ سے ملتی ہے، اور بیٹی ایسی ملی جس کی صورت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتی ہے۔ حضرت علی اکبر جیسے جیسے بڑے ہوتے، آپ کا اخلاق گفتار جو بھی سنتا تو ان کو رسول اللہ یاد آ جاتا۔ اس دور عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کی چھت پر آگ جلایا کرتے تھے تاکہ دور سے مسافر دیکھیں، اور جس کو بھی کھانا پانی چاہیے وہ قریب آ کے اس سے طلب کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر جیسے جیسے بڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت پہ آگ جلایا کرتے، اور یوں ہمیشہ آپ کے دروازے پہ کوئی نہ کوئی مسافر بیٹھا رہتا۔ آپ کا دسترخوان پورے عرب میں مشہور تھا۔ حضرت علی اکبر کو جنگ کے آداب حضرت عباس علمدار نے سکھائے۔ بس وقت گزرتا جاتا ہے، اور جیسے ہی امام حسین سن 60 ہجری مدینے کو چھوڑتے ہیں تو بی بی صغرا کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ ان کو مدینے میں ہی رہنا ہوگا۔ بی بی صغرا علی اکبر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ جیسے ہی بی بی صغرا نے یہ سنا کہ ان کے بابا کا حکم ہے کہ بی بی صغرا کو یہی رہنا ہے، تو آپ مٹی کو پانی میں بھگو کے علی اکبر کے قریب آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے میرے بھائی، اپنے پاؤں کے نشان اس مٹی پہ چھوڑ دیں۔ مجھے جب جب آپ کی یاد آئے گی میں آپ کے پاؤں کو چوم کے آپ کو یاد کروں گی۔ امام حسین نے جیسے یہ سنا تو اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کے پاس آتے ہیں اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، تو صورت میں میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہے۔ ہم جیسے ہی کربلا پہنچیں گے ہمیں شہید کر دیا جائے گا، اور ہماری مستورات کو قیدی بنایا جائے گا، بازاروں میں پھرایا جائے گا، اور مجھے یہ منظور نہیں کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں میں قیدی بن کے جائے۔ اور یوں امام حسین بیٹی سے الوداع کر کے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر کی پرورش بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمائی تھی۔ بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، علی اکبر اذان دیتے ہیں اور امام حسین کے ساتھیوں پر نماز فجر میں ہی حملہ ہو جاتا ہے۔ بعد نماز سب سے پہلے علی اکبر کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیجیے۔ جیسے ہی امام حسین کے اصحاب اور بنی ہاشم کے دوسرے جوان علی اکبر کو میدان میں جاتا ہوا دیکھیں تو سب امام حسین کے قدموں میں گر جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اے امام وقت، ہم شبیہ رسول کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ بس ایک ایک امام حسین کا ساتھی شہید ہوتا گیا، اور جب تمام ساتھی شہید ہو گئے اور جناب عباس بھی نہر کنارے سو گئے، تب علی اکبر
इमाम हुसैन के पास आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बाबा, अब इस मैदान में मुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा, अब तो मुझे इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन आंखों को नम करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे अकबर, जा अपनी माँ उम्मे लैला से इजाजत ले और अपनी माँ ज़ैनब से इजाजत ले। बस शहजादा खैमे में आता है। बीबी उम्मे लैला जैसे ही चेहरे से नकाब उतार के शबी रसूल अली अकबर को देखती हैं तो ज़ारो कतार रोने लगती हैं। इतने में जनाब अली अकबर फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, आज एक सवाल करना चाहता हूँ। बीबी उम्मे लैला ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, क्या सवाल है? अली अकबर ने फरमाया कि माँ, आप अफजल हैं या दादी फातिमा तो ज़हरा? बीबी उम्मे लैला जमीन पे गिर जाती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे बेटे, ये कैसा सवाल कर दिया? कहाँ रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा और कहाँ मैं उनकी कनीज? मैं तो उनकी एक अदना सी कनीज हूँ, वो मेरी आकाज़ादी हैं। अली अकबर अपनी माँ को सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, बाहर धूप में जो खड़ा है वो उसी फातिमा का बेटा है और यहाँ जो आपके सामने खड़ा है वो आपका बेटा है। अपने बेटे को फातिमा ज़हरा के बेटे पे कुर्बान कर दीजिए। बीबी उम्मे लैला अली अकबर की पेशानी का बोसा लेती हैं और फरमाती हैं, अल्लाह मुझे अगर 1000 अकबर अता करता तो सब में बीबी फातिमा ज़हरा के बेटे पे कुर्बान कर देती। और फिर अली अकबर बीबी ज़ैनब के खैमे में आते हैं, फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, अब अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। तारीख ने लिखा, अली अकबर वाहिद वो जवान है कि जैसे ही इजाजत लेने के लिए खैमे में आए तो बीबियों की आहो फुगा बुलंद हो गई। खैमे का पर्दा बार बार उठता। अली अकबर जैसे ही बाहर जाना चाहते तो कोई न कोई बीबी ये फरियाद करती कि ऐ रसूल अल्लाह की शबी, हमें एक बार फिर रसूल अल्लाह की ज़ियारत करवा दीजिए। इतने में इमाम हुसैन खैमे में आते हैं और तमाम बीबियों से फरमाते हैं, अब इस मुसाफिर को ना रोको, ये अल्लाह के इश्क में जा रहा है। बस अली अकबर को इमाम हुसैन घोड़े पे सवार करते हैं। आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, इमाम हुसैन पीछे पीछे चलते आते हैं। अली अकबर ने जैसे ही ये महसूस किया कि उनके बाबा पीछे पैदल चल रहे हैं, आपने इधर उधर देखा, न जनाबे अब्बास था न जनाबे कासिम था। बस आप घोड़े से उतरते हैं, अपने बाबा को सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बाबा, मुझे पता है आप अपने नाना से कितनी मोहब्बत करते हैं, आपने दुआओं में मुझे मांगा है, लेकिन जब आप मेरे घोड़े के पीछे पैदल चलते हैं मेरा दिल तड़प उठता है और मैं ये मंजर देख नहीं सकता। आप यहीं रुकिए, मैं मैदान में जाता हूँ। बस अल्लाह अकबर कह के शहजादा अली अकबर मैदान में आता है और कहता है, मैं अब्बास का भतीजा अली का पोता हूँ, हुसैन का बेटा हूँ। मैदान लरज़ने लगता है। तारीख ने लिखा, फौजे यजीद में सबसे बड़ा बहादुर जिसका नाम तारिक था, जिसको उमर बिन साद ने अब्बास से लड़ने के लिए करबला में बुलाया था, उसको उमर बिन साद कहता है, अगर तू इस शहजादे को कत्ल करेगा मैं तुझे यजीद की दरबार से बड़ा इनाम दिलाऊंगा। वो अपने 1000 साथियों के साथ मैदान में आता है, अली अकबर से जंग करता है और जैसे ही अली अकबर अली के पोते अली बन के उस पे हमला करते हैं वो फिन्नार हो जाता है। फौजे यजीद कांपने लगती है। उज़ैर हो, नज़र हो, कुतुब हो या कैस, बड़े बड़े बहादुर जनाबे अली अकबर की तलवार के नीचे फिन्नार होते जाते हैं। इतने में फौज लरज़ उठती है, यहाँ तक कि लोग भागते भागते मैदान छोड़ देते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही ये मंजर देखें आप अल्लाह का शुक्र करते हैं और अली अकबर वापस आते हैं तो उसको दाद देते हैं। अली अकबर अपने बाबा को देखते हैं तो फरमाते हैं, ऐ बाबा, ये तो कुछ नहीं, अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता तो इस पूरे लश्कर को फिन्नार कर देता। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने बेटे की ये बात सुनी तो फरमाते हैं, ऐ अकबर, तू मेरी जबान अपने मुंह में रख, शायद थोड़ा सा तुझे आराम मिले। अली अकबर जैसे ही इमाम हुसैन की जबान अपने मुंह में रखते हैं तो ज़ारो कतार रोते हैं और फरमाते हैं, बाबा, आपका मुंह तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। बस इमाम हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह की मर्जी ये है
کہ ہم پیاسے جنگ کریں۔ علی اکبر جیسے ہی میدان کی طرف پلٹتے ہیں، عمر بن سعد کہتا ہے یہ علی کا پوتا ہے، جب تک سب مل کے نہیں حملہ کریں گے اس کو شہید کرنا ناممکن ہے۔ کچھ سپاہی دور چلے جائیں اور تیر ماریں اور باقی کے سپاہی ایک ساتھ حملہ کریں۔ علی اکبر پہ ایک ساتھ حملہ کیا جاتا ہے اور کچھ سپاہی دور سے تیر مارتے ہیں۔ علی اکبر کبھی تیروں کو روکتے ہیں، کبھی کسی ظالم کو فنار کرتے ہیں۔ بس جو پیچھے سے تیر چلا رہے تھے ان کے کئی تیر علی اکبر کی پیٹھ میں لگنا شروع کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تیروں کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کرتے ہیں، اتنے میں ایک ظالم شکی علی اکبر کے سینے میں برچھی مارتا ہے اور برچھی توڑ دیتا ہے۔ علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، آپ زمین پہ گر جاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے جب شہزادہ قاسم زمین پہ آئے، امام حسین شیر کی طرح میدان میں آئے تھے۔ جب جناب عباس کا علم گرا، امام حسین دوڑتے ہوئے نہر فرات آئے تھے، لیکن جب شبیہ رسول علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے ہیں، امام حسین میدان کی طرف ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے کوئی بوڑھا نابینا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ آتا ہے۔ آپ کی آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں اور آپ بار بار فرماتے ہیں اے اکبر، آپ کے بغیر ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ منظر جیسے ہی علی اکبر کے گھوڑے نے دیکھا جس کا نام عقاب تھا، وہ دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آتا ہے اور امام حسین گھوڑے کے سہارے سے علی اکبر تک پہنچتے ہیں۔ امام حسین علی اکبر سے کہتے ہیں اے شہزادے، اب اس بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھے گی، تو اپنی دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دے تاکہ میں تجھے خیمے تک لے کے جاؤں۔ علی اکبر نے ایک بازو امام حسین کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا بازو علی اکبر کا سینے پہ تھا۔ امام حسین نے جیسے ہی دیکھا کہ علی اکبر سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا رہے، آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، کیا سینے میں تکلیف ہے؟ جناب علی اکبر فرماتے ہیں ہاں بابا۔ امام حسین علی اکبر کا ہاتھ ہٹاتے ہیں، دیکھیں کہ ایک برچھی علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی ہے۔ کربلا کی تاریخ کا سب سے دردناک منظر علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا تھا۔ امام حسین ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ علی اکبر کی برچھی پہ رکھتے ہیں۔ جنت سے تمام انبیاء کربلا آ جاتے ہیں۔ امام حسین آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اے دادا ابراہیم، دیکھ نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ بس اللہ اکبر کہہ کے برچھی کو جیسے ہی کھینچتے ہیں تو علی اکبر کا کلیجہ بھی امام حسین کے ہاتھ میں تڑپنے لگتا ہے۔ امام حسین آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ، میں نے تیرے دین کے لیے میرا اکبر بھی قربان کر دیا۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ علی اکبر کے جسم کو خیمے میں لے کے جائیں، لیکن بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جسم نہیں اٹھتا۔ آپ آواز دیتے ہیں اے محمد باقر، اے محمد عبداللہ، میری مدد کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں آتے ہیں۔ امام حسین بچوں کے سہارے سے اکبر کی لاش خیمے میں لے کے جاتے ہیں۔ تمام بیبیاں علی اکبر کی لاش کو دیکھ کے روتی رہتی ہیں۔ بی بی ام لیلا علی اکبر کے سر کا بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ، میرے اس بچے کی قربانی قبول کرنا۔ بس امام حسین کو بھی ظالم شہید کر دیتے ہیں، خیموں کو جلا کے بیبیوں کو قید کر دیتے ہیں اور یہ تمام بیبیاں بی بی ام لیلا کے ساتھ قید ہو کے کوفہ اور کوفہ سے حلب تک پہنچتی ہیں۔ لیکن بی بی ام لیلا دن بدن علیل ہوتی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی یہ قافلہ شام کے شہر حلب تک پہنچا تو ایک رات آپ خواب دیکھتی ہیں کہ امام حسین اور علی اکبر آپ کے خواب میں آتے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہیں اے میرے مولا، اب اس دنیا میں رہا نہیں جاتا۔ امام حسین بی بی سے کہتے ہیں ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ اے ام لیلا، تمام بیبیوں سے الوداع کر دو۔ بی بی ام لیلا امام سجاد اور تمام بیبیوں کو سلام آخر کرتی ہیں اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا 3 جنازے ایسے ہیں جو امام سجاد نے تنہا دفن کیے۔ ایک جنازہ آپ کی پھپھی زینب کا تھا، دوسرا جنازہ آپ کی بہن بی بی سکینہ کا تھا اور تیسرا جنازہ آپ کی ماں بی بی ام لیلا کا تھا۔
سلام ہو کربلا کی بیبیوں پر، سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو امام حسین پر۔